الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں برکتے ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ گزشتہ کچھ آیات سے ہم صبر اور شکر کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ کل بھی ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ آیات مبارکہ، کچھ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی ایک دو مزید آیات پڑھی تھی۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے اسی کے متعلقہ ایک دو احادیث مبارکہ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہم سیکھ سکیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کن کن انعامات کا وعدہ ہے۔ آج ہم نے پڑھا اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ صلوات یہ جمع ہے صلاۃ کی۔ یاد رکھیے گا، لفظ صلاۃ جس کا معنی عرف عام میں درود پاک لیا جاتا ہے، کسی عام آدمی پر صلوات بھیجنا جائز نہیں ہے۔ غیر نبی کے لیے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ خلیفہ راشد کیوں نہ ہو، کسی بھی غیر نبی کے لیے صلوات بھیجنا جائز نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ مثلا اللہم صلی علی ابی بکر کہنا جائز نہیں ہے۔ لفظ سلام جو ہے یہ غیر نبی کے لیے کہا جا سکتا ہے، اللہم سلم علی ابی بکر، ٹھیک ہے نا، سلامتی کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن لفظ صلاۃ کسی غیر نبی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ وہ صرف اور صرف انبیاء کرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص فرما دیا ہے۔ اس لفظ صلاۃ کی نسبت جب انسانوں کی طرف کی جائے گی اللہ کی طرف سے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت انسان کے باطن کو، اندر کو صاف کرنا چاہتا ہے، رحمتیں برکتیں نازل فرمانا چاہتا ہے۔ اگر اسی لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کر دی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حضور اس کی مخلوق کے لیے دعا اور مغفرت طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے صلاۃ کا معنی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں پر جنہوں نے صبر کیا، مشکلات پر، تکلیفوں پر، مصائب پر، نقصانات پر جنہوں نے صبر کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ اللہ رب العزت ان کے باطن کو صاف فرمانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کو کانٹا چبھے، کسی مومن کو کانٹا چبھے اور وہ اس پر صبر کرے، آہو زاری نہ کرے، شور غل واویلا نہ کرے، اور فرمایا اسی طریقے سے اگر کسی کو کانٹے سے کم تکلیف پہنچتی ہے، کانٹے سے بھی کم تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے لیے ایک درجہ ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ ایک درجہ ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ درجہ پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے نا، پتہ نہیں کتنے ارب خرب جو ہے نا وہ میٹر ہے یا فٹ ہے یا کلو میٹر ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں نہ جانتے۔
زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کے برابر ایک درجہ ہے. کیا ہے؟ ایک درجہ. اب اگر مومن اپنے مقام کو پہچان جائے کہ اللہ رب العزت تھوڑی سی تکلیف کے بدلے مجھے کیا عطا فرما رہا ہے. دیکھیں نا، کانٹا چبھ گیا، کوئی جان بوجھ کر نہیں چبھوتا، چبھ جاتا ہے اچانک، پتہ نہیں چلتا. تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ صبر کر، شکر کر، میری ناشکری نہ کر تو تیرے لیے میری طرف سے ایک درجے کا انعام ہے، تیرا ایک درجہ بلند کر دوں گا اور تیرے نامہ اعمال سے ایک گناہ کو مٹا دوں گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا انعام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، یا اسے کسی دشمن کا ڈر، خوف، اندیشہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر مسلمان کے ساتھ لاحق ہو جائے تو فرمایا مسلمان مومن اگر اس پر صبر کرے، مومن اگر اس پر کیا کرے؟ صبر کرے، شکر کرے، اور اس کے منہ سے اللہ رب العزت کی ناشکری کے الفاظ نہ نکلیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قیامت والے دن ایسا بندہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں. اور ہم پتہ نہیں تھوڑی سی تکلیف آئے ہم پتہ نہیں کیا کیا، وہ پتہ نہیں کتنے صدیوں پہلے، سالوں پہلے جو ہے نا ہم کھول، میرے ابے نال یہ ہویا سی، میرے دادے نال، تائے نال، فلانے نال، سارے نال تو انج ہی ہوندا ہے. یہ ہماری عادت ہے نا. اللہ کیا فرما رہے؟ صبر کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو آپ علیہ السلام نے استقبال رمضان کے اندر ارشاد فرمائی، اس میں ایک جملہ ہے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. صبر جو ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا صبر جو ہے اس پر جو انسان قائم رہنے والا ہے، صبر کرنے والا جو بندہ ہے، اس کا صلہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ جنت. وہ کیا ہے؟ جنت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث پاک سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، اپنی اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اللہ رب العزت کا، اور اللہ کی ناشکری کے کلمات اس کی زبان سے نہیں جاری ہوتے، اور فرمایا جب کوئی بندہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے بدن کی کھال سے بہتر کھال اس کو عطا کروں گا، اس کے بدن کی کھال سے بہتر کھال اس کو عطا کروں گا، اور فرمایا اس کے جسم کے اندر جو چلنے والا دوڑنے والا خون ہے اس سے بہتر خون اس کو عطا کروں گا، اور فرمایا اگر میں اسے شفا دے دوں، تندرستی عطا کر دوں، تو پھر جب فرمایا وہ ٹھیک ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اور فرمایا اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، میرے پاس آ جائے، تو پھر میرے پاس فرمایا اس کے لیے اجر کیا ہے؟ وہ جنت ہے. ایسے شخص کے لیے میرے پاس اجر کیا ہے؟ وہ جنت کا اجر ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اس مقام کو پہچاننا ہے. ہر حال میں خوشی ہے، غمی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، کسی کا ڈر، خوف، جو مرضی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا.
صبر کو ہمیشہ اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ جب ہم صبر پر قائم رہیں گے، صبر کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ پھر کسی قسم کی گرفت کا، کسی قسم کی پکڑ کا، کسی قسم کے نقصان کا کوئی ڈر اندیشہ نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا ہم اپنے ساتھ صبر اور شکر کو لازم کر لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر رہے اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ